باب الخفق والبندق، اس باب میں ذکر کر رہے پتھر وغیرہ سے جانور کا مار دینا یا کیا کرنا، گولی وغیرہ سے کیا کرنا، کسی بندوق سے جانور کا قتل کر دینا، مار دینا، شکار کرنا۔ وبه قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريد عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخزف۔ حضرت عبداللہ بن مغفل نے شخص کو دیکھا کہ وہ کنکریاں مار رہا تھا۔ خزف یخزف کسے کہتے ہیں؟ یہ جو انگوٹھا ہے نا، انگوٹھی پر چھوٹا سے پتھر کنکر رکھ کے سبب انگشت شہادت سے پکڑ کے مار دینا، خزف اس کو کہتے ہیں۔ فقال اس نے کہا کہ لا تخزف، مت مارنا ایسا، کیونکہ اس ہمارے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ شکار ہوتا ہے نہ دشمن کو تکلیف پہنچ دے، سے کسی کی آنکھ کو آپ پھوڑ دو گے۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخزف، ایسا کنکر مارنے سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ وکان یکرہ الخزف، اس کو مکروہ سمجھتے تھے۔ وقال، اور فرمایا تھا آپ علیہ السلام نے کہ انہ لا یصاد به صید، نہ تو اسے شکار کا پیدا ہوتے، ولنکو به عدو، اور نہ سے دشمن کو نقصان پہنچتا ہے، ولکنہا قد تکسر السن، لیکن بعض اوقات سے کسی کا دانت ٹوٹ سکتے، وتقطع العین، کسی کی آنکھ تو پوڑی جا سکتی ہے نا۔ ثم رأوا بعد ذلك، پھر دیکھا منع کرنے کے باوجود یخزف وہ کنکریاں مار رہا تھا۔ فقال نے کہا کہ احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا عن الخزف او کرہ الخزف، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کنکر مارنے سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، اور پھر بھی آپ کیا کر رہے، کنکر مار رہے ہو۔ لا اکلمک کذا و کذا، میں اتنی مدت تک میں آپ سے بات نہیں کروں گا، اور شریعت کے لیے اور شرعی مسئلے کے لیے بات کا بند کر دینا، کس سے ہجران کرنا جائز ہے۔ باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد او ماشية، اس باب میں ذکر کر رہے کہ ایسا کتا پالنا نہ تو شکاری کتا ہو، یعنی کلب صید نہ ہو، کلب ماشیہ بھی نہ ہو جو جانوروں کے ساتھ بکریوں کے ساتھ جائے، اور کلب زرع بھی نہ ہو فصل وغیرہ کے لیے، کلب حرس چوکیداری کا کتا بھی نہ ہو، اسے شوقیہ کتا ہونا، تو اس سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ ابھی قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتل كلبا ليس بكلب ماشية او ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان، تو اس کے عمل میں سے 2 قیراط جو ہے نا اجر کم ہوتا ہے۔ اب اللہ کو معلوم ہے کہ یہ 2 قیراط کتنے ہوں گے۔ وبه قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا حنزلة بن ابي سفيان سمعت سالما يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتل كلبا الا كلبا ضاريا لصيد او كلب ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان۔ باب یہ باب ما قبل سے متعلق اب اذا اکل الكلب وقول تعالی کہ جب کتا جانور سے کھائے نا شکار سے تو اس کا کیا حکم، اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ یسألونک ماذا احل لهم، یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہے، الی قول یہاں تک کہ سریع الحساب، اجترحو کا کیا معنی ہے، اکتسبو، جو کچھ کرنا کمانا۔ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس نے فرمایا ان اکل الکلب فقد افسدہ، کہ اگر کتے نے شکار سے کچھ کھایا نا تو یہ فاسد ہوگا، خراب ہوگا، اس سے کھانا درست نہیں ہوگا، انما سقال نفسه، کیونکہ اس نے تو خود کے لیے شکار کیا۔ واللہ تعالی یقول، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی اس کی دلیل ہے کہ تعلمونہن مما علمکم اللہ، کہ جب تم کتوں کو کیا کر دو، تعلیم دو، تو فیضرب ویعلم، کتوں کو کچھ مارا بھی جائے گا، مثلا کتا ہے نا تعلیم دی جا رہی، ٹریننگ کیا جا رہا ہے اور ٹرینڈ نہیں ہو رہا تو کچھ سزا اس کو دی جا سکتی، ویعلم، سکھایا جائے گا، حتی یترک، کہ جانور کا کھانا چھوڑ دے۔ وکری ہو ابن عمر سے ہم نے فرمایا کہ اس جیسے جانور سے کھانا مکروہ ہوگا۔ وقال عطاء بن ابی رباح سے فرماتے ہیں شرب الدم، اگر شکار سے خون بہ جائے نا اور کتوں سے پی جائے، اور ولم یکن، لیکن اسے گوشت نہ کھایا ہونا، صرف خون پی جائے تو فکل، اسے کھانا، کیونکہ وہ تو اسے بھی خون جو ہے بہے گا۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن بيان بشر عن الشعبي، شعبی سے روایت کرتے ہیں، عدی بن حاتم قول سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
قلت ان قوم نصید بهذه الكلاب، ہم ان کتوں کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں یا رسول اللہ. فقال فرمایا اذا ارسلت كلابك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما مما امسكنا عليك وان قتلنا، اگرچہ مرد ہوا پایا جائے، الا ان ياكل الكلب فاني اخاف يكون انما امسك على نفسه، اگر کتوں سکھائے نا تو پھر ایسا جانور نہیں کھایا جائے گا. وان خلطها كلب كلاب من غيرها فلا تاكل، اگر کلب غیر مکلم مل جائے تو اس کا بھی کھانا جائز نہیں ہوگا، یعنی اس شکار کا. باب الصید اذا غاب عنه یومین او ثلاثه، اس باب یہ ذکر کر رہے ہیں مثلا شخص سے اس نے شکار کر دیا، اس وقت اسے پتہ نہیں چلا کہ شاید وہ بھاگ گیا ہو، بعد میں پتہ چل گیا کہ یہ جانور تو ادھر پڑا ہوا تھا، بس اس نے جانور کو پایا نا تو اب اس جانور کا کھانا جائز یا نہیں، تو اس کا کھانا جائز. شرط یہ ہے نا کہ اس نے بسم اللہ پڑھی ہو اور جو احکام ہے نا ان احکام کے مطابق اس نے شکار کیا ہو. مثلا آج بندوق آج کیا کر دے ایک شخص نے تیر سے ہرن کو شکار کیا، اس کو یہ وہم ہو گیا کہ شاید ہرن جو ہے بھاگ گیا، بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ تو ادھر ہی تھا، جب دیکھا تو 3 بعد وہاں کیا تھا میت پڑا تھا، تو اسی صورت میں اس کا گوشت کھا سکتے ہیں. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك وسميت فامسك وقتل فقلت يسي جانور کو وين اكل فلا تاكل فانما امسك على نفسه، واذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فامسكنا وقتلنا فلا تاكل، ایسے جانور کی کھانے ایسے جانور کا کھانا جائز نہیں. فانك لا تدري ايها قتل، اگر کتے کے ساتھ کوئی اور کتا مل جائے نا جس پر بسم اللہ نہ پڑا گیا ہو ارسال کے وقت یا غیر معلم نہ، تو ہمیں معلوم نہیں کہ کس کتے نے اس جانور کو قتل کیا ہے، زخمی کیا ہے. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك، اس طرح اگر آپ جانور کو مار دینا اور اس وقت تو نہ ملے، کسی درخت کے بیچ گر گیا ہو یا گھاس کے درمیان گر گیا ہو، پتہ نہ چلنا، لیکن پانے کے بعد معلوم ہو جائے کہ اس پر تو صرف تیری کا نشان یا اثر ہے، تو فقل اسے بھی کھا سکتے ہو. ان وقع فی الماء، لیکن اگر پانی میں گر گیا تھا فلا تاکل، تو اس کا کھانا جائز نہیں، کیونکہ یہاں پر اس کا مرنا یقینی نہیں ہے کہ شکار کی وجہ سے ہو یا تیر اور گولی کی وجہ کس کی وجہ سے ہو، اس مارنے کی وجہ سے ممکن ہے پانی کی وجہ سے مر گیا ہو، یا اس طرح سے کسی اونچی جگہ سے گر گیا تو معلوم نہیں، ممکن ہے گرنے کی وجہ سے مر گیا ہو. قال عبد الاعلی عن داود بن ابي هنس نقل کرتے ہیں عن عامر عن عدي انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يرمي الصيد يرمى الصيد فيقتب اثره اليومين والثلاثه، کہ شخص یا فیقتب اس کے پیچھے لگ جائے تو 3 دن تک نہیں ملتا، ثم يجده ميتا، بعد مرا ہوا ملتا ہے، وفيه سهمه، اور تیر کا نشان ہوتا ہے اس میں. قال فرمایا کہ یاکل ان شاء، اگر طبیعت چاہے تو کھا سکتے، جائز ہے. ہاں طبعا نہ کھانا چاہے، الگ بات کیا جانور سڑ گیا ہو تو پھر سڑی ہوئی کا اس لیے کھانا نہیں چاہے نا کہ اس سے صحت خراب ہوگی. باب اذا وجد مع الصيد كلبا آخر. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعب عن عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله اني ارسل كلبي واسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك وسميت فاخذ فقتل فاكل فلا تاكل فانما امسك على نفسه. قلت اني ارسل كلبي اجد معه كلبا اخر لا ادري ايهما اخذه، فقال لا تاكل فانما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وسألت عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. باب ما جاء في التصيد، یہ باب اس کی متعلق ہے کہ شکار کا کرنا ان کی کیا مسائل ہے، اور شکار کا کرنا پھر غافل ہو جانا وغیرہ. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن قوم نتصيد بهذه الكلاب، فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح وقال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح سمعت ربيعة بن زيد الدمشقي
قال أخبرني أبو إدريس عائد الله سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلما فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. یہ حدیث بھی پہلے گزر گئی. فقال أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت من أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت زكاته فكل. أبي قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال أنس کی روایت ہے کہ انفجنا ارنبا بمر الظهران. مر زہران جو مکی سے ایک مرحلے پر ایک جگہ ہے وہاں پر ہم نے کیا کر دیا ایک خرگوش کو بگایا. انفاج کا کیا معنی ہے؟ ابار دینا، جانور کے پیچھے لگ جانا، اس کا بھاگنا. فسعوا علیہا تو کیا کر دیا انہوں نے جانور کے پیچھے لگ گئے اسی خرگوش ریبٹ کے پیچھے حتی لغی ہوئی حتی کہ تک گئے. فسعیت علیہ تو میں نے اس پر حملہ کیے، پیچھے لگ گیا. حتی خاص تو میں نے پکڑ لیا. فجیت بہا الى ابی طلحہ تو خرگوش میں نے ابو طلحہ کے پاس لایا. فبعث بها الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بورقیہا تو اس نے کیا کر دیا اس کی دونوں رانوں کو کاٹ کے یہ جو سورین والا حصہ ہے نا مفوق الفخذ یہ والے حصے جو ہے آپ علیہ السلام کے پاس بیچ دی کھانے کے لیے. بورقیہا و فخذیہا فقبل و آپ علیہ السلام نے وہ حصے قبول فرمائے. اب کھانا نہ کھانا یہ الگ بات ہے. ابھی قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى ابي قتاده عن ابي قتاده انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكه تخلف مع اصحاب له محرمين. ابو قتادہ سے بھی ساتھ جا رہے تھے نا غزوہ کس کی بات ہے؟ صلح حدیبیہ. جب وہ کیا کر رہے تھے اس زمانے میں تھے نا عمرے کے لیے جا رہے تھے. اس نے احرام نہیں باندھا تھا، دوسرے حضرات نے احرام باندھا تھا. وهو غیر محرم فرآ حمارا وحشیا اس نے زیبرا دیکھا. فاستوى على فرسه بڑے پر سوار ہو گیا. ثم سأل اصحابه يناولوه صوتا ساتھ سے مدد مانگی کہ مجھے کیا کرنا ہے، کوڑا وغیرہ در اور یہ کمان دینا. فابو انہیں نہیں دیا. فسألهم روحه انہیں زی کے متعلق کہ نزاد فابو فقد ثم شده على الحمار فقتل فاكل منه بعض اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بعض حضرات نے کھایا و بعض نے نہیں کھایا. اور یہ مسئلہ ہے نا کہ اگر ان کے لیے شکار کیا گیا ہو تو حلال یا حلال ہے. ہمارے نزدیک حلال ہے. ان کے لیے کیا گیا ہو یا کسی اور کے لیے کیا گیا ہو یا اپنے لیے کیا گیا ہو وہ حلال ہے. اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر محرمین کی نیت سے کر دینا تو پھر محرمین اسے نہیں کھائیں گے. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى. ویسے اللہ کا احسان ہے تمہیں یہ کھانا کھلایا. وبه قال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي قتادة مثله الا انه قال هل معكم من لحم شيء کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ پیغمبر صاحب نے پوچھا. پریس بیل آئیکن، ہماری ویڈیوز لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے.